بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ کبیرہ میں سب سے پہلے گناہ جو ہے نا وہ شرک ہے۔ ایک نمبر پہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے عظیم گناہ جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں کئی دفعہ ہم نے تقریریں کی، کئی دفعہ ہم نے واعظ نصیحتیں کی، کئی دفعہ ہم نے ٹائم دے دیا، لیکن شرک جو ہے نا یہ اگر رائی کے دانے کے برابر، اگر رائی کسی کو سمجھ نہیں آتی، سرسوں کے دانے کے برابر، اگر کسی کے دل میں اتنی اندازے میں شرک ہو تو اللہ کریم اس کو جنت میں کبھی نہیں داخل کرے گا، وہ جہنمی ہے۔ تو اس بنا پہ تکبر بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور شرک بھی۔ تو ایک نمبر پہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پہ قتل۔ اگر کوئی بندہ مسلمان کو قتل کرے تو اس بندے نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس قاتل کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بارے میں نے کئی واقعات کو جو ہے نا آپ کے سامنے دہرائی ہے کہ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حجاج بن یوسف نے قتل کرنا چاہا تو اس نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ جبیر آپ کو کس طرح میں قتل کروں؟ اس نے بولا جس طرح آپ کو اپنی قتل کی خواہش ہے کہ بھئی میں اس طرح قتل ہو جاؤ تو اسی طرح مجھے قتل کرو۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے سے ڈر گیا؟ بولا نہیں میں نہیں ڈرا، قیامت والے دن اللہ جل جلالہ آپ سے سزا دے گا، تو اس سزا جس سزا کو دے گا اللہ کریم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے مجھے سزا دی اس طرح سزا کو بھی ملے گا۔ تو پھر اس نے کہا حجاج بن یوسف نے کہ بھائی اس کو لٹا دو۔ جب لٹایا تو قبلہ کی طرف منہ کر دیا، اس نے بولے میرا منہ خانہ کعبے کی طرف کرو پھر مجھے قتل کرو۔ پھر اس نے بولے کہ بھائی اس کا منہ جو ہے نا خانہ کعبے سے چہرہ ہٹاؤ دوسری طرف پہ کرو۔ تو جب دوسری طرف پہ چہرہ کیا تو جبیر بن عبداللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ پھر اس نے بولا اس کو الٹا کر کے لٹا دو زمین کی طرف منہ کر کے۔ تو جبیر بن عبداللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسان کو پیدا فرمایا، اس میں دوبارہ دفنائے گا، اسے دوبارہ نکالے گا۔ تو پھر اس نے اس کو قتل کیا۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ حجاج بن یوسف کسی قتل پہ یا اللہ تعالیٰ اس کو غالب نہ کرے کہ میرے بعد کوئی اور بندہ کو قتل۔ اس نے کافی بندوں کو قتل کیا تھا، حالانکہ وہ نیک بادشاہ تھا، لیکن بس اس میں یہ بیماری تھی کہ قاتل تھا، کیونکہ وہ قرآن پاک جو ہے نا چار حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، 4 دنوں میں رات وہ قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے قتل، دوسرے نمبر پہ قتل ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی کو قتل کرے اور اگر وہ مقتول اس کو خون معاف بھی کرے تو پھر بھی اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس بندے کو جو قتل کیا گیا ہے جو مقتول ہے اس کو دیت دے۔ شریعت میں یہ حساب کتاب ہے کہ بھائی آپ نے کسی کو قتل کیا تو وہ مقابلے اس کے مقابلے میں مقتول کے مقابلے میں تمہیں قتل کرنا جو ہے نا آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ قتل ہو جائے گی اس کے مقابلے میں، قصاص ہے۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیت دے، قاتل کو چاہیے کہ مقتول کو معافی کے بعد دیت دے۔ اور دیت کی کتنی حساب میں ہے، کتنی تعداد ہے؟ وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ، 100 ضرب 15 لاکھ، یہ پیسے اکٹھا کرنے اور پھر اس کو دینا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی قتل کیا تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ شہرین متتابعین 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھے اور اس کو دیت بھی دی۔ اور یہ شریعت نے اس لیے لگا دیا کہ بھائی جب آپ نے گولی چلانا تھا تو آپ نے احتیاط کیوں نہیں کی، آپ نے تلوار چلانے تھی تو آپ نے احتیاط کیوں نہیں کی۔ تو دوسرے نمبر پہ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ زنا گناہ کبیرہ ہے۔ زنا جو ہے نا یہ زنا کی بہت ممانعت ہے کہ میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں زنا کرو، بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ تیرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے بھائی یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا دل ہی نہیں چاہتا پھر تیرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ تیرے بہن کے ساتھ بدکاری کرے، یہاں تک کہ پوپی اور ماسی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لے لیا۔ اس نے بولا نہیں یہ بھی میرا دل نہیں چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان ہر بندے کا دل نہیں چاہتا، اگر تم کسی کی عزت کو پامال کر دے تو تیری عزت کا کیا ہوگا؟ تو اس نے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دے دے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور دعا دے دیا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گناہوں سے۔
پھر اس بندے نے اس کے بعد زنا کا نام بھی نہیں لیا اور اس کے بعد اس نے شادی بھی نہیں کی، اتنا متقی بن گیا۔ تو دوسرے نمبر پہ زنا ہے، تیسری نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ لواطت، لواطت جو مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لوتی لواطت، اور یہ بہت گناہ کبیرہ ہے۔ پانچویں نمبر پہ شراب پینا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے یہ اس کا حصہ ہے، اس سے توبہ کرنا ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو یہ کسی نیکی کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ پھر چھٹے نمبر پہ ہے چوری، چوری گناہ کبیرہ ہے، جب چور سے آپ اس چیز کا ذکر نہ کریں کہ بھائی میں نے آپ سے یہ چوری کیا، مجھے معاف کر دے، معاف کرے گا، اگر نہیں تو پھر آپ سے قیامت والے دن، حتیٰ کہ مجاہد ایک صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں میرے لیے کیا ملے گا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو وہ بڑی خوشی سے واپس لوٹنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آ جاؤ، واپس آئے، فرمایا کہ بھائی قرض جو ہے نا دوسرے بندے کا حق یہ معاف نہیں ہوتا، تو بھائی چوری کرنا، دوسرے مسلمان کا حق مارنا، یہ چھٹے نمبر پہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ساتویں نمبر پہ ہے قذف۔ قذف کیا ہے؟ نیک لوگوں پہ جو ہے نا الزام لگانا، تہمت لگانا، عورتوں پہ مردوں پہ، فلان اس طرح ہے، فلان اس طرح ہے، اور یہ ہمارے پنجاب میں بہت یہ رواج، بلکہ ہمارے پوری بری صغیر میں یہ رواج ہے کہ نیک عورت نیک بندہ ہو، کسی گناہ سے اس کو پتہ بھی نہ ہو، لوگ اس پہ کئی تہمت الزام لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بات پہ تہمت الزام لگانا اور پھر لوگوں کے سامنے اقرار کرنا کہ اس بندے کے درمیان یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ساتویں نمبر پہ، آٹھویں نمبر پہ گواہی، جھوٹ کی گواہی، جھوٹی گواہی، جو وکیل وکالت کرتے ہیں نا، وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے 100 دفعہ جھوٹ مارتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور 9 نمبر پہ مال غصب کرنا، کسی فراڈ، کسی دھوکے سے کسی کے مال کو غصب کرنا۔ اور اس کے علاوہ 10ویں نمبر پہ جہاد سے بھاگنا جہاد سے۔ 11 نمبر پہ سود کھانا۔ 12 نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، اور یہ یتیم کے مال میں ہم سب شامل ہے بھائی۔ ہمارے علماء کھڑے ہو کے، ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے باپ کے یا اپنے بھائی کی اس کا خلصاتہ کرنا ہے، اور ہم شوق سے کہتے ہیں اور اسپیکر پہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ پلان یتیم کا اگر کسی نے مال کھانا ہے تو آ جاؤ، کھا لو، ثواب دارین حاصل کرو۔ یہ بھی ہماری درمیان بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ رواج ختم کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد یتیم کے مال کے بعد والدین کی نافرمانی کرنے، 13ویں نمبر پہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ یہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پلان ایک بات اپنے دل سے نکالتے، پھر کہتے کہ بھائی یہ حدیث ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، کوئی بات اپنے آپ سے بنایا اور حدیث کی طرف منسوب کیا، یہ بندہ جہنم میں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے نا سود کھانا، سود جو ہے نا، سود آج کل بہت عام رواج ہے، آئندہ تفصیل میں بتاتا ہوں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان شریف کے روزے بلا عذر نہ رکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح شہادت گواہی کو چھپانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، ایک بندہ جھوٹ بولا پھر قسم اٹھائے کہ یہ بات اسی طرح، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی قطع کرنا، بلادری سے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، 18ویں نمبر پہ۔ 19ویں نمبر پہ ناپ اور تول میں، پیمائش اور تول میں خیانت کرنا۔ 20ویں نمبر پہ وقت کی پابندی کے بغیر نماز پڑھنا، یعنی نماز کا ٹائم ہو، نماز اس ٹائم پہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے پڑھا یا بعد میں پڑھا۔ اسی طرح آگے بلا عذر نماز قضا کرنا، 21ویں نمبر پہ نماز ٹائم کے بغیر پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمان کو ناحق مارنا، پٹنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ خیانت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اتنی عظیم گناہ ہے کہ بھائی یہ کسی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے جنازے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر بندے کے جنازے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جنازہ تیار ہے اور لوگ کھڑے ہیں جنازے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے بلایا کہ بھائی آ جاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔
آپ نے فرمایا کہ کون مرا ہے، کس کا جنازہ ہے؟ کسی نے کہا کہ فلان بندے کا جنازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا، اس نے میرے عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے۔ حالانکہ منافق کے جنازے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتا ہے، لیکن صحابی کو گالی دینے والا اس کے لیے جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائی، حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کو گالی دینا 23 نمبر، اور 24 نمبر پہ رشوت لینا یا دینا، اور 25 نمبر پہ دیوس۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے، ہم اپنی زبان میں دوس کہتے ہیں اس کو۔ دیوس وہ ہے جس کی بچی بیوی بدکار ہے اور اس کو پتہ ہے اور یہ نہیں روک سکتے کہ بھائی یہ کیوں بدکاری کرتے، کیوں بھی حیائی کرتے، اس کو کہتے ہیں دیوس۔ اور اس دیوس یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح چغلی کرنا، دو بندوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا 27 نمبر۔ 28 نمبر نیکی کا حکم نہ دینا، کسی بندہ گناہ میں پھنسے ہوئے دوسرے بندے نے بولا کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، ایک بندہ خاموش ہے کہ جانے دو، تو یہ جانے دو والا گناہ کبیرہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح باوجود قدرت کی برائی سے نہ روکنے والا، ایک دعوت دینا ہے، ایک روکنے والا نہ روکنے والا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھلانا، ایک بندے نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، حفظ کر لیا، پھر وہ قرآن دماغ سے نکال لیا، ذہن سے نکال لیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ زکوٰۃ نہ دینا، اور اس کے علاوہ حیوان، زندہ جانوروں کی یا زندہ چیزوں کو جلانا، کوئی بھی شے زندہ ہو، حتیٰ کہ کیڑی مکوڑی جو چھوٹی چھوٹی کیڑی ہے اس کو بھی نہیں جلانا۔ جلانے کا حق جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ مارنا ہے، قتل کرنا ہے مضر چیزوں کو، لیکن جلانا نہیں، جلانا منع ہے۔ اسی طرح عورت کا بلا سبب خاوند کے پاس نہ جانا۔ ایک اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک عورت ہے، اگر خاوند اس سے ناراض ہے، یہ وہ خاوند سے ناراض ہے اور اس نے ایک رات باہر گزاری، تو اس پر میرے شفاعت ضروری نہیں، یعنی یہ جہنمی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اسی طرح اللہ کے عذاب سے بھی خوف ہونا، ایک بندہ ہے گناہ میں لگا ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف نہیں اس طرف۔ اسی طرح علماء کی توہین کرنا، ایک بندے اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں اور پھر بھی علماء کے پیچھے رہ کے علماء کی بےزتی کرتے، علماء کی توہین کرتے۔ اور اسی طرح 39 نمبر پہ بلا عذر مردار حرام، یعنی کیا کہتے ہیں نا، مردار کھانا یا خنزیر کا گوشت کھانا۔ اور 37 نمبر پہ ہے جادو کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور 38 نمبر پہ ماہوارے کے دوران بیوی سے صحبت کرنا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جتنی بھی اس گناہ میں نے ذکر کیا